اب اگر کوئی انسان کہے کہ ہم نے بزرگوں اولیاؤں کی قبروں کو اونچی اس لیے ہم نے بنائی ہے تاکہ یہ ان کی نشانی بن جائے، پتہ چلے کہ یہ عام لوگوں کی قبر ہے اور یہ کسی بزرگ ولی کی قبر ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں، درگاہ مزار بنانے والے، اس کو ماننے والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم درگاہوں مزاروں میں جو قبریں اونچی ہم نے بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہے تاکہ ایک نشانی بنے، پتہ چلے لوگوں کو نا کہ یہ بزرگ تھے، ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے ہم نے اونچی ان کے احترام میں اور ان کی محبت میں ان کی قبریں اونچی بنائی گئی ہے۔ اولیاؤں کی، بزرگوں کی محبت میں قبریں اونچی بنائی گئی ہے، ایک ریزن یہ ہے۔ اور دوسرے ہے کہ اونچی قبریں اس لیے بنائی گئی درگاہ مزاروں کی تاکہ یہ فرق ہو سکے کہ عام انسان کی قبر نہیں ہے، یہ بڑے انسان کی، اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے پایا کے ہستی تھے، اس لیے ان کی قبر اونچی بنائی گئی تاکہ ایک نشانی ہو، لوگ پہچانے اور جانے، اس لیے ان کی قبر اونچی بنائی گئی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ اگر پہچان کے طور پر کسی قبر اونچی بنانا اگر اسلام میں اگر درست ہوتا کہ بزرگ ہیں، ولی ہیں، بڑے اونچے ہیں، تو سب سے اونچی قبر کس کی بناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اونچی بنائی ہے؟ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بزرگ ولی ہے اس لیے اونچی بنائی ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بزرگ ولی کوئی ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا صحابہ کرام نے ان کی قبر کو اونچی بنائی؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کوئی بزرگ کوئی ولی ہے تو اس وجہ سے ان کی قبر کو اونچی نہیں بنائی جائے گی۔ یہ لاجک، یہ سوچ، یہ تھاٹ بالکل غلط ہے۔ کوئی بزرگ کوئی ولی اللہ کا نیک بندہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی قبر کو اونچی بنا دیا جائے یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ رہی بات محبت کی، کیا محبت میں بنا رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ آپ کو جو بزرگ سے محبت ہے وہ زیادہ ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ زیادہ ہے؟ سب کا اجماع اتفاق، سب ایک ساتھ زبان سے کہیں گے ہاں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے، رائٹ؟ وہ تو ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہوتے تھے۔ آج ہم تو نیند چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، بستر نہیں چھوڑتے، سونے کے خاطر نماز کو چھوڑ دیتے، وہ تو اپنی جان دیتے تھے ایک اشارے کی خاطر، اتنی محبت تھی ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو محبت صحابہ کرام کو بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اونچی نہیں بنائی۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت کی علامت قبر کو اونچا بنانا نہیں ہے۔ محبت کی وجہ سے کسی قبر کو اونچا ہم نہیں بنا سکتے، اور محبت کی اظہار کا یہ طریقہ اسلام میں صحیح نہیں ہے کہ کسی سے بہت محبت ہو تو اسی قبر کو اونچی بنا دو، یہ طریقہ غلط ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بیوی سے محبت ہے قبر کو اونچی بنا دو، بزرگ سے محبت ہے قبر کو اونچی بنا دو، شوہر سے محبت ہے قبر کو اونچی بنا دو، کوئی بزرگ کو ولی ہے ان کی محبت میں قبر کو اونچی بنا دو، یہ اسلام میں نہیں سکھایا گیا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم اور آپ اور آج کل کے مسلمان یہ زیادہ اسلام کو جانتے ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسلام کو زیادہ جانتے یا سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام جانتے تھے، تو صحابہ کرام سب کے سب موجود تھے نا، الخلفاء راشدین موجود، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود، عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود، عثمان رضی اللہ عنہ موجود، علی رضی اللہ عنہ موجود، خلفاء جنتی بڑے پائے پر اونچے عہدے پر، مقام و مرتبے پر، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، دین کو سمجھنے میں، قرآن کے سامنے نازل ہوا حدیثیں انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو اونچی نہیں بنائی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی بھی قبر اونچی نہیں بنائی جائے گی۔ کسی کا مقام مرتبہ اونچا ہے، بزرگ ہیں، ولی ہیں، علم والے ہیں، تقوی والے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن قبر اونچی کسی کی بنانا جائز اسلام میں نہیں ہے۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگار، ان کی دینداری اپنی جگہ پر ہے، لیکن قبر کسی کی اونچی نہیں بنے گی۔ یہ اسلام کا رول ہے، اصول ہے، اسلام کا طریقہ ہے کہ کسی کی بھی قبر اونچی نہیں بنا سکتے۔ زمین سے کسی کی قبر زمین سے صرف ایک بالشت اونچی رہے گی تقریباً، یعنی آدھا ہاتھ، بس اس سے زیادہ کسی کی قبر اونچی ہم نہیں بنا سکتے۔ اتنی بات مجھے لگتا ہے انسان کو، مسلمان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث کی روشنی میں حوالہ کے ساتھ سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے، اور جو غلط چیزیں لوگ کر رہے ہیں اسے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت، قرآن و حدیث کی سمجھ اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم شرک، بدعت، خرافات سے بچ سکیں۔
اللہ جس سے بھی غلطی ہو گئے اللہ اس کو معاف فرما دے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔